نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مل کر درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تھوڑا آگے آگے مہربانی، تھوڑی زحمت فرمانے جواب آگے آگے مہربانی، تھوڑی جگہ ہے نا پھر پیچھے تاکہ کوئی آئے تو قرآن سنیے جہاں دامہ سبی بلند سلامات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامین سید البہی سراج المضیء کوكب دری صاحب المقام رفیع المدفون بأرض زکیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا۔ صلوات بواجب اللہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سادات وغیر سادات، عزاداران مظلوم کربلا و پرستاران بطول عذرا، آپ کی خدمت میں عشرہ محرم کی آج میری 7ویں غالباً گفتگو ہے، 7ویں مجلس عزا سے مخاطب ہوں، اور میں اس آیا کے زیر سایہ آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں کہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، اور اللہ کی صرف اطاعت کرنی ہے، رسول کی اتباع بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں مضمر ہے، اور یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، کوئی تخیل پہ مبنی جملہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کو اعتماد ہے رسالت پر، اعتماد ہے رسول پر، کہ خالق اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت میں مضمر کر رہا ہے، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسالت مآب نے پوری زندگی، مجھے کچھ حکم بھی ہوا ہے اور ویسے بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے حق ادا کروں جو وارث منبر کا ہے۔ شیعہ علی جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، 73 میں آپ کا واحد فرقہ جعفریہ، فرقہ جعفریہ بھی کہتے ہیں، اور جب فرقوں کی بات ہو تو پھر فرقہ جعفریہ بھی آپ کہتے ہیں، کیونکہ فرقے ہوئے۔ یہ واحد آپ کا مذہب ہے شیعہ حیدر قرار کا،
کہ جنہوں نے اطاعت کے معاملے میں 1400 سال سے اپنا ایک اٹل نظریہ کائنات کے سامنے رکھا ہوا ہے. اچھا 72 کے 72 کسی نہ کسی طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ اطاعت اول الامر کی اس کی ہوتی ہے جو حاکم ہو. البتہ وہ کہتے ہیں تب تک کرو جب تک وہ کوئی گناہ نہ کرے. میں نے ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا ہے. جب تک وہ گناہ نہ کرے اتنی دیر تک حاکم وقت بھی اول الامر ہے. مگر شیعہ حیدر کرار نے 1400 سال سے اپنا نقطہ نظر کائنات کو بتایا کہ تم تو کہتے ہو اس وقت گناہ نہ کرے. مذہب شیعہ میں اس کی اطاعت بھی حرام ہے جو ترک اولا بھی کر سکتا ہو. مذہب جعفریہ میں عصمت شرط ہے اور یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگائی. چونکہ عصمت نہیں ہوگی تو گناہ کا امکان ہے اور گناہگار قابل اطاعت نہیں ہو سکتا، قابل رحم تو ہو سکتا ہے. سمجھو فرما رہے. اور ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے مولا پاک کا حکم ہے امام صادق علیہ کہ میرے جو شیعہ ہیں وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک پر مریں گے. مولا فرماتے ہیں تو میدان معاشر میں ہم آپ کو اپنا کہیں گے. 3 حالتوں میں سے علماء کرام تشریف فرمائے. امام نے فرمایا پہلی ناز کی بات ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہر شیعہ عالم ہو. عالم ہو، صاحب علم ہو، علم جانتا ہو، اپنی فقہ کا جانتا ہو اور کائنات کا ہر بندہ اس کے سامنے جاہل ہو اور ہماری محبت کا دعویدار عالم ہو. یہ میرے امام کا فرمان ہے. فرمایا پہلی ناز کی بات کہ ہمارا ماننے والا صاحب علم ہو. بولتے رہنا، میرے گلے پہ گلا نہ کرنا، میری ڈیوٹی بہت زیادہ ہے. اور کچھ لوگ فونوں پہ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، کچھ موسم کا حال پوچھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا. فون کیا بھئی مسئلہ تو پوچھا، حق بنتا ہے. توجہ ہے نا. اور کچھ مسئلے کے بعد پھر کہتے جی یہاں موسم کیسا ہے، برف کیسی، توجہ ہے یا نہیں ہے تو حساب دار رہے نا. ہے ادھر جاہلی والی ڈیوٹی زیادہ ہے تو انشاءاللہ اپنی بات تو اب تک پہنچاتا رہوں گا. مولا انشاءاللہ تعید رکھیں گے، مگر آپ کی تھوڑی سی بیداری میرا حوصلہ بڑھاتی ہے اور میں بات آسانی سے کر سکتا ہوں. امام نے کیا فرمایا ملک صاحب کہ پہلی شرط محبت اہل بیت کی جس پہ آل محمد فرماتے ہمیں ناز ہوگا کہ ہمارا ماننے والا عالم ہو. معصوم فرماتے چونکہ یہ ایسا کمال ہے کہ ہر کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. عاجزی بھی معصوم جانتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ساری دنیا عالم ہو جائے. مولا فرماتے ہیں پھر چلو ہمارے ماننے والوں کی اکثریت جو ہے وہ عالم ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر عالم نہیں کوئی بن سکا تو آپ کے امام فرماتے ہیں ہماری دوسری خواہش ہے اپنے شیعہ کے بارے کہ وہ متعلم ہو. متعلم ہو، علم حاصل کرنے والا، علم سیکھنے والا ہو. علم سیکھنے والا ہو اور علم سیکھنے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے. عمر کا علم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. علم پابند عمر نہیں. عمر کی کوئی شرط نہیں کہ کتنی ہو، کیسی ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بوڑھا ہو تو چھوڑ دے،
بچہ ہو تو پڑھتا رہے، اور کچھ لوگ مرتے دم تک بھی اسی شرم میں مر جاتے ہیں کہ اب کوئی عمر پوچھن دی یارا ہوں جی مولوی کو وضو پوچھ لیا تو کہے گا ہوں چٹی داری نال تینوں وضو بھی نہیں آتا۔ نہیں، آپ نے اگر سفید داری سے پوچھا تو آپ کا امام اور خوش ہوگا، ہاں اگر اور زیادہ ہوگا کہ اس کو احساس ہے اپنی اصلاح کا ہے، اور بتانے والے کو بھی سکھانے والے کو بھی سیرت امام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سکھانے والا بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی دیکھ کے سیدھا جہنم کا ٹکٹ نہ دے دے، بلکہ معصوم کی سیرت ہے کہ ایک ضعیف وضو کر رہا ہے اور کائنات کے وہ شہزادے دیکھ رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی مہربانی، کائنات کے وہ سلطان دیکھ رہے ہیں کہ جن پہ انبیاء بھی ناز کرتے ہیں۔ تو اب جب دیکھا کہ یہ بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، مگر وضو ٹھیک نہیں کر رہا، تو کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا حد کر دی بابا تو، اس دنوں ہون تک وضو ہی نہیں آئے، توجہ ہے۔ مگر سیرت معصوم کیا ہے؟ چودھری اجاز سیرت امام کیا ہے؟ سادات عظام نقوی صاحب، ملک صاحب، مولانا صاحبان امام فرماتے ہیں بزرگ ہم ہیں چھوٹے، آپ بڑے بزرگ ہیں، ذرا ہمارا وضو دیکھنا، ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو کس کا صحیح ہے؟ ہم دونوں میں سے دیکھنا کہ وضو کس کا صحیح ہے۔ اب یہ بوڑھا کوئی وہ بوڑھا تو تھا نہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے کہ جس کی جیسے جیسے عمر جائے عقل بھی جاتی رہتی ہے، جب پلٹ کے دیکھا کہ یہ تو فاطمہ کے شہزادے ہیں، یہ تو زہرا کے شہزادے ہیں، یہ تو سبتین ہیں، رسول کے نواسے ہیں، حسن حسین ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میرے آقا آپ تو امامین ہیں، آپ کا کون دیکھے گا؟ اور امام اور معصوم کی غلطی نہیں ہوتی، معصوم تو خطا کرتے ہی نہیں ہے، البتہ آپ وضو کریں میں دیکھتا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو سامنا ہے باطل قوتوں کا، آپ جہاں اسلام کا یعنی جیسی چیز مد مقابل ہو نا، جہاں ادیان کا تقابل پہلے ہے، مسالک کا تقابل بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ادیان کا آمنا سامنا، ایک طرف اسلام ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے ادیان ہیں، باقی جتنے مذہب ہیں، ان کی تفصیلات میری حقائق الاسلام میں ہے، کتاب لے لیا کرو، ہاں اس سے نہ گھبرایا کرو، یہ خزانہ ہوتا ہے۔ اور مرحوم مولانا اسماعیل صاحب وہ بیچارے کپڑے نہیں لیتے تھے، کتابیں لے لیتے، اور فائدہ کیا ہوا کہ آج تک کسی میدان میں مبلغ اعظم کو شکست نہیں ہوئی۔ ہاں کتاب جو ہوتی ہے نا، کتاب میرے عزیزوں یہ علم کا خزانہ ہوتا ہے، اس کی قیمت کا تعین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مہنگی ہے یا سستی ہے، اور جو حالات ہے اس کے مطابق یقین کرے اب بھی سستی ہے۔ یہ مولوی صاحب تو آپ کو محبت میں بانٹ رہے ہیں نا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، جب سے میں سیدہ زہرا کا حق سمجھ کر اور اس پاک دروازے پہ آیا ہوں اور کلمہ ایمان پڑھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس پاک منبر پہ بیٹھا ہوں، طلب یہی رہی ہے کہ مذہب اہل بیت کی ترویج ہو جائے، مذہب اہل بیت کی ترویج ہو جائے، اور اسی ذوق اور اس جذبے کی وجہ سے اس ناچیز سے امام نے کام لیے۔ اس وقت 2 مدرسے پاکستان میں، ایک بچیوں کا جامعہ خدیجۃ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ملکۃ العرب کے نام پہ وقف کیا، جس میں قوم کی فاضلہ بھی جو ہے پرنسپل ہیں، پڑھا رہی ہیں، اور دوسرا مدرسۃ الامام الحسن المجتبیٰ ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ پورے پاکستان میں مولانا قصور احمد صاحب پاکستانی ہیں، مولانا نذیر احمد صاحب بھی
اور خسرو صاحب تو مجھے کافی جانتے ہیں کہ چونکہ میرا شروع سے ہی ذوق مناظرہ ہے، مناظرانہ مزاج ہے۔ پورے پاکستان میں مدرسے ہمارے ماشاءاللہ بہت آباد ہے، اور مولا ہم سب کو آباد رکھے اور سارے آباد رہے، مگر مناظرہ سوائے ہمارے مدرسے کے کہیں نہیں بنایا جاتا۔ مگر سب مناظرہ، ہاں مناظرہ فیصل آباد میں یہ مولوی اسماعیل کے اداروں کے علاوہ دوسرے مدرسوں میں مناظرہ نہیں، فقہ پڑھائی جاتی، فقی لوگ پیدا ہوتے اور بہت ضروری ہے، فقی بھی ہوں، ہاں مگر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جن کا بارڈر محفوظ نہ ہو۔ ہم بارڈر کے سپاہی تیار کرتے ہیں، وکیل تیار کرتے ہیں۔ ہمارے 2 مدرسے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ سے التماس کرنی ہے، آپ لوگوں سے جو ہو سکے ان کی ضرور مدد فرمانا، تاکہ اس کار خیر میں آپ کی شمولیت ہو جائے۔ تو معصوم نے فرمایا دوسری ہمارے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے یہ ہے کہ اگر معلم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، تو پھر متعلم بن جائے، یعنی جب تک جیے علم سیکھتے رہیں۔ اور رسول کافی میں امام پہ سوال کیا گیا آپ کے مولا علی علیہ السلام تو کہ یا علی، اگر آپ کے سارے دشمن مجسم کر کے آپ کے سامنے کھڑے کیے جائیں تو آپ سب سے پہلے کس کا سر قلم کریں گے؟ اچھی نہیں لگ رہی باتیں؟ ڈاکٹر صاحب آج پیچھے جا بیٹھے ہو، ضروری ہے نا یہ بات۔ دوسری کیا ہے؟ وہ علم سیکھے، علم سیکھتا رہے۔ امام سے پوچھا کہ یا علی تیرے سارے دشمن مجسم کر کے آپ کے سامنے کھڑے کر دیا جائیں، جتنے ہو چکے ہیں، جتنے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو مولا آپ سب سے پہلے اپنے کس دشمن کا سر قلم کریں گے؟ رسول کا میرے مولا نے جو جواب دیا ہے، علی علی کرنے والوں، علی کو اپنا حق کا امام ماننے والوں، سنو گے جواب؟ میرے امام نے فرمایا میرے سارے دشمن مجسم ہو کر مجھ علی کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں، اور میرے ہاتھ میں ہو تلوار، اور میں دیکھوں گا اگر ان دشمنوں میں مجسم ہو کر کہیں جہالت کھڑی ہوگی تو میں سب سے پہلے جہالت کا سر قلم کروں گا، کیونکہ میرے جتنے دشمن پیدا کیے اسی جہالت نے کیے۔ مولا آپ کو سمجھیے اور سلامت۔ فرمایا دوسری یہ ہے کہ علم سیکھتے رہو، اور آپ کا صادق امام فرماتا ہے اگر سیکھنے کے بھی اسباب نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ دیار غیر میں آپ اپنے علماء بلاتے بھی ہیں، آپ کے پاس علماء موجود بھی رہتے ہیں، علماء دوستی ضائع نہیں جاتی۔ ہاں، اور خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا کہ علماء کو سکھانے کی کوشش نہ کیا کرو، وہاں پوچھا کرو، پوچھنا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو بھی آپ کے تخیلات ہوں اپنے تخیل ہمیں پڑھانا شروع کر دو، یہ تو کوئی توقع نہیں ہے نا۔ اپنے تخیلات کو پڑھانا نہ شروع کرو۔ اگر آپ کو کوئی خیال آتا ہے تو کہ انسان ہے نا، تو اپنے خیال کی تصحیح کے لیے، تائید کے لیے، تسلی کے لیے علماء سے سیکھیں۔ ہاں، دلیل مانگنا آپ کا حق ہے، دلیل مانگنا آپ کا حق ہے۔ مولانا نے فرمایا سب سے پہلے جہالت کا سر قلم کرتا، کیونکہ علی کا ہر دشمن اسی جہالت نے پیدا کیا ہے۔ تو اب جو بھی علی کا دشمن دیکھو سمجھ لو اس کی ماں کا نام جہالت ہے۔ سو گئے ہو؟ جو بھی علی کا دشمن دیکھو سمجھو کہ اس کی ماں کا نام جہالت ہے۔ اور یہ میری خطابت نہیں، علی خود فرما رہے ہیں کہ میرے ہر دشمن جہالت نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا سیکھ نہیں سکتے، اسباب نہیں ہیں۔ پھر یا علی، مولا کیا کرے؟ صادق آل محمد پہ سوال ہے چھٹے امام پر۔ امام فرماتے ہیں پھر اہل علم سے رابطہ رکھو، اہل علم سے محبت کرو،
اہل علم سے محبت کرو گے تو معصوم فرماتے ہیں یہ آخری ہے، آخری سطح ہے، اگر اس سے کم تر سطح پہ آؤ گے پھر تم ہمارے نہیں اور ہم تمہارے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو اپنے شیعہ نہیں کہیں گے اور تمہیں ہمیں اپنا امام کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، توجہ فرما دیں۔ لہذا یہ ہوائی گھوڑوں پہ سوار ہونا اور اپنی طرف سے مذہب سازی شروع کر دینا، دین سازی کا عمل اچھا نہیں ہے کہ دین سازی آدمی شروع کر دے، ہر آدمی اپنا مذہب بنا لے، اور جی میرے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک وہ ہے، بھی تو کون ہے تیرے نزدیک؟ یہ میرے نزدیک یہ تو شیطانی کلمہ ہے۔ دین تو ہے عند اللہ کیا ہے، عند رسول کیا ہے، عند امام کیا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ ہندی کا نام نہیں ہے، اور کسی مائی کے لال کو جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ہندی کہہ کے حکم سنائے کہ میرے نزدیک حکم اللہ کا چلے گا، چونکہ حاکم مطلق وہ ہے۔ اللہ اور ابلیس کا الیکشن ہوتا ہے روزانہ، ہاں روزانہ ہوتا ہے۔ ادھر اذان آئی، ادھر شیطان نے اپنے کرندوں کو کہا اینو اعلان نہیں سمجھنا ہے، حکم خدا نہ سمجھا ہے، توجہ ہے؟ اور وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے ذرا پب شپ بھی دیکھو اور مسجد کا حال بھی دیکھو کہ رونق کدھر زیادہ ہے اللہ کے مقابلے میں ہر روز۔ اور علی کا شیعہ، میں آپ کو ایک بات دل کی بات بتاؤں اور ایک ایسا نقصہ کیمیا بتاؤں، اگر تو نے عمل کیا تو ساری زندگی مجھے دعا نہ دیتا رہے تو میں نے زہرا سے بھیک ہی نہیں مانگی۔ یہ جو تو عزاداری کرتا ہے یہ تیرے دامن میں ایک ایسا عمل ہے جو کسی اور کی جرت ہی نہیں کو کرے۔ خون دینا آسان ہے، یہ ماتم کرنا آسان ہے، اوکھا ہے نا؟ اچھا نماز اس سے مشکل تو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ اس سے مشکل نہیں ہے۔ خدا کی قسم تو ماتم کر کے بھی لطف محسوس کرتا ہے نا، یقیناً چونکہ یہ مظاہرہ مودت ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں جھوک کے دیکھ تجھے علی کتنا رنگ لگاتا ہے۔ بسم اللہ، مولا سلام، مولا سلام، مولا سلام، مولا سلام، مولا سلام۔ 40 روز تک تو اس ابلیس کو قریب نہ آنے دے، کیونکہ امام فرماتے ہیں 40 روز تک یہ تعاقب کرتا ہے نمازی کا۔ نمازی نے نماز شروع کی، یہ طرح طرح کے طریقوں سے آتا ہے، اور حق سے روکنے کے لیے باطل ننگے منہ نہیں آتا، حق کے لبادے اوڑھ کے آتا ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ہاں باطل ننگے منہ نہیں آئے گا کہ میں شیطان کے کہنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھو، وہ کوئی ایسا لبادہ اڑے گا، ہائے 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 ہائے، کوئی ایسا بہانہ تراشے گا کہ جس سے ایک بار آدمی کو رے آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ماں ہوا اور آدم کو جنت سے نکلوا دیا، نکلوایا ہے یہ بڑے لبادے اٹھ کے آتا ہے اور کہے گا کیا ضرورت ہے نماز کی، تو بہت کچھ کر رہا ہے، ضرورت نہیں ہے تو تیرے 4 سال سے لے کر بزرگ تک
کربلا کے ہر شہید نے مہلت کیوں مانگی ہے؟ مہلت کیوں مانگی؟ اور تو ہی تو ہے، باقی دنیا میں امام تو بنائے مگر کسی کے امام کو جرأت نہیں کہ وہ کہے میں متقیوں کا امام ہوں، اور کسی کو جرأت نہیں کہ وہ کہے کہ ہمارا امام متقین کا امام ہے، کیونکہ جانتے ہیں کسی کے مقابلے میں بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا وہ دے جو خود نہ پیتا ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے، مولا سلامت، مولا سلامت، مولا آباد رکھے بھائی، آباد رہو، جیو میرے بچے، جیو جیو۔ کسی کو ہے ضرورت؟ امام تو لوگوں نے ہزاروں بنائے مگر کسی کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ میں امام المتقین ہوں، چونکہ اس کے لیے کردار ضروری ہے، کردار ضروری ہے نا۔ حاکم بننا اور ہے، امام ہونا اور ہے۔ بلکہ تھوڑی سی زحمت دے ہی دوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ دوسری حکومت کا دور ہے، ایک جوان کو سرے عام شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا اور پکڑا ہے صحابہ کرام نے، توجہ فرمانا، اور انہوں نے کہا تو شرابی ہے بھائی، تو کہا دیکھو یہ ہے کون؟ جب دیکھا تو کہا کمال ہے، حاکم وقت کا بیٹا ہے، توجہ ہے۔ کیس رجسٹرڈ ہوا حاکم کے پاس، اس کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ یہ شراب پیتا ہے، اور نہیں ہے صاحب آپ کو کوئی غلطی ہوگی، اور اس کو کہتا ہے انکار تو کر، آگے میں جانوں میرا کام جانا۔ توجہ ہے، اس نے کہا ایک شراب پیوں اور دوسرا جھوٹ بولوں، توجہ ہے، ایک شراب پینے کا گناہ کروں، دوسرا پھر جھوٹ بولنے کا گناہ کروں، ابا میں نے پی ہے۔ چل جالا چپ چپ میں خیر تے ہی مولا شاباش شاباش شاباش۔ حاجی صاحب، محترم صاحبان، علماء کرام، چوئس صاحبان، سادات و عظام، ڈاکٹر صاحبان، ماتمی صاحبان، توجہ فرما رہے ہیں، نقوی صاحبان، وقار بھائی، سارے میرے سرداروں، اس نے برملا اعتراف کیا میں نے پی ہے۔ اب جب سب کے سامنے کہا نا پی ہے، پہلے ان کو کہہ رہے تھے یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، یعنی حوصلہ تو دیا نا کہ کہیں کہے صحیح کہ انہوں نے ویسے پکڑا ہے، پھر تلوار کی حرکتیں دیکھنا۔ اب جب اس نے کہا میں نے پیے تو حاکم کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا ہوا کہ میں تو حاکم ہوں اور یہ مدینہ ہے، اور کہ اگر پی ہے تو اس کی حد میں جاری کرتا ہوں، اس سے کوڑے مارے جائیں، توجہ ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں، تعزیر ہے اس کے لیے۔ اس بچے نے جس نے پی تھی سزا سن کے گھبرانے کی بجائے وہ مسکرایا، جو ہے بڑی مہربانی شیخ صاحب توجہ چاہتا ہوں، وہ گھبرانے کی بجائے مسکرایا۔ بھائی عجیب یہ ملزم ہے کہ سزا کا اعلان ہو تو گھبرایا جاتا ہے، یہ مسکرایا جاتا ہے، اور گھبرایا جاتا ہے، مگر یہ مسکرایا اور مسکرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے
مجھے کوڑے مارے جائیں مگر مجھے ہاتھ وہ لگائے جس نے خود نہ پی ہو. بسم اللہ بسم اللہ. خان صاحب بسم اللہ بسم اللہ. اس نے کہا مجھے کوڑے ضرور مارے جائیں مگر مارے وہ جس نے خود نہ پی ہو. وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکیلا حد جاری کرنے والا تھا؟ اس نے جسٹس سے لے کر چیف جسٹس تک، اس نے قاضی سے لے کر سپاہی تک، سپاہی سے لے کر جنرل تک پوری انتظامیہ کو، حاکم وقت کو، بھرے دربار کو چیلنج کر کے کہا کہ دربار میں بیٹھنے والوں اٹھو اٹھو مگر مجھے مارے وہ، چونکہ میں تو ہر گھر میں بھی آتا جاتا ہوں. اٹھو کوڑے وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو. اب اس کا یہ کہنا تھا، دربار پہ ایسے سکوت چھایا مولا سلامت مولا سلامت مولا سلامت. ایسے سناٹا چھایا جیسے خندق میں علی کی آمد پہ کافروں پہ چھایا. آپ گھبرائیں نہیں، میں ممبر پہ بیٹھنے والا بندہ ہوں. میں ایسی بات نہیں کروں گا جو مومن کی شان کے مطابق نہ ہو. سناٹا چھایا ہوا ہے. انہوں نے ان کو دیکھا، سپاہیوں نے کہا فوجیوں کو خود کچھ کوشش کرو، کیونکہ جہاں سپاہی ناکام ہو جائے وہاں فوج کو بلایا جاتا ہے. توجہ ہے؟ ہاں بڑی مہربانی. وہاں آج آپ پولیس کا کام ہوتی ہے وہاں فوج کو بلایا جاتا ہے کہ فوج آ جائے. سپاہیوں نے کہا جی ہم تو نہیں کر سکتے. آرمی کو فوج کو، فوج نے کہا ہم بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا پھر جس نے کہا وہ مارے. اس نے کہا یہ میرا بیٹا بڑا بد زبان ہے، یہ کہیں اور گستاخی نہ کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ. حد جاری ہو گئی ہے. کہا حد جاری ہے. دربار میں بیٹھا ہے سلیمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. ایک بات کرنی ہے مجھے، کیونکہ میرا تعلق کسی کیمپ سے نہیں ہے. جو کیمپوں سے آتے ہیں نا ان کا اپنا ہی ڈنڈا ہوتا ہے. انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا ہوتا، اور ان کا مقصد ہوتا ہے تنازع کرنا. اور کیمپوں سے آنے والوں کا مقصد ہوتا ہے تنازع پیدا کرنا، اور جو محمد والے محمد کی تائید میں آئے اس کا مطلب ہوتا ہے صلح کروانا، تنازع کو ختم کرنا. علامہ صاحب کون سلیمان؟ جو ایمان کے علماء بیٹھے 10ویں درجے پر فیض. ابو ذر ہے ایمان کے 9ویں درجے پر. اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لو عالم ابا ذر ما فی قلب سلیمان لقتلہ. میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ لو اگر ابو ذر کو پتا چل جائے ما فی قلب سلیمان لقتلہ تو وہ سلیمان کو قتل کر دے. جاگنا. مجھے یہ احساس ہے کہ سنو بہت پڑ رہی ہے، ماحول ٹھنڈا ہے، مگر جو میرے پاس ایٹمیں ہیں نا وہ بڑی بڑی ٹھنڈک کو جو ہے نا ختم کر کے حرارت پیدا کر دیتی ہے. نوجوان شریعت
چوئی صاحب، ملک صاحبان اور علماء کرام اور میرے سنٹر والے ذاکر صاحب اور میرے چپ چاپ دوستو، میں نے رسول کا فرمان پڑھا ہے کہ لو علم بصر ما فی قلب سلیمان لقتلہ. اگر اس حدیث کو سن لیا آج ایک بڑا مسئلہ حل کر کے جاؤں گا. سلطان الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل کو پتہ چل جائے کہ سلیمان کے دل میں کیا ہے تو وہ اس کو قتل کر دے. اب ایمان کے ایک 10ویں درجے پہ ہے، دوسرا 9ویں درجے پہ ہے، فرق اتنا ہے. اور میں اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے نا. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ایک وہ ہے جو زہرا کے در پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو حسنین کے پیروں کی مٹی کو اکٹھا کرتا ہے. مگر معرفت میں اگر جاگنا، معرفت میں اتنا فرق ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں باخبر ہو جائے تو قتل کر دے. مگر مجھے آج تک نہیں ملتا کسی کتاب سے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہو، ہائے 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 لڑائی کی ہو، اختلاف کیا ہو. جب بھی ہوتے ہیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا نقطہ مرکز تھا زہرا کا دامن. بڑی مہربانی. تو آپ سے دستبست کا التماس ہے کہ آپ آتے ہیں در زہرا پر، آپ آتے ہیں در ایمان پر. اپنی فکر کو دوسرے پہ مسلط کرنا یہ سیرت ائمہ نہیں ہے کہ جو سوچا دوسرے پہ چڑھائی کر دی. نہیں، اگر تو اتنا ہی عارف باللہ ہو گیا ہے تو اللہ جانے اور تیری معرفت جانے. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ جانے اور تیری معرفت جانے. معرفت میں لڑائی نہیں، رسائی ہے. معرفت میں لڑائی نہیں، رسائی ہے. جتنا جتنا کسی کا ظرف پاک ہوگا اتنی اتنی رسائی ہوگی. آج میں نے نہ تو یہاں بیٹھے وقار بخاری حیدریہ میں بھی ایک جملہ کہا، کہہ دوں جہاں بھی کہہ دوں، کیونکہ جو مولانا یہ دیکھے نا کہ مجمع راضی ہوگا تو بلے بلے ہے، نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. میں اس سے کم ظرف کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں ہوں. جو بیٹھے ایمان کے منبر پر دیکھے عوام کے چہرے کو، توکل ہونا چاہیے کہ جس کی ڈیوٹی پہ ہوں اس کی ڈیوٹی کا حق ادا کر، وہ جانے اور اس کا کام جانے. میری معزز ترین قوم شیعہ، ابھی پاکستان کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جو تمام ایجنسیز نے کھول کے بتا دیا ہے کہ کوشش کی گئی ہے شیعوں کو بھی خریدنے کی کہ وہ بھی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے خود کچھ دھماکے کریں، ملک میں گڑبڑ کریں. تو ایجنسیوں نے کہا مدت سے شیعہ کٹتے تو رہے ہیں مگر بکتے نہیں رہے. بڑی مہربانی. ہاں مرتے رہے ہیں، بکتے نہیں رہے. اور ایجنسیوں نے کہا کہ ہر کوئی بیچ سکتا ہے
مگر شیعہ اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. میری معزز ترین قوم مذہب شیعہ خیر البریہ جس کی وحدت پر دنیا حیران تھی، اس کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے باطل نے ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ہمارے نوجوان بچے منٹ میں جذبات میں آ جاتے ہیں. توجہ فرما، منٹ میں، اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو رہے ہیں. نہیں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور لطف آئے گا، لطف آئے گا. اب اسی علی ولی اللہ پہ کتنا شور ہے. کہتے جی مجتہدوں نے لکھ دیا تو علی الوسائل میں کہ علی اللہ جزء اذان نہیں ہے، جزء ایمان ہے. تو میں کہتا ہوں اس پہ خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ اب مجتہد کے علم کو تو کیا جانے، اور انہوں نے تو کمال کر دیا، کائنات کو بتایا کہ اذان اعلان ہے، اذان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. بولو یار خدا کے بعد سارے بولو یار ملک کے بعد ہائے داری. اب اپنی کمیونٹی کی وجہ سے مولا سلامت ہے. جزء ایمان کہنا یہ معمولی بات ہے. یہی تو اللہ کا رسول بتاتا رہا کہ علی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. تو مجتہدوں نے تو کائنات کو بتا دیا کہ خبردار، باقی کلمے اذان کا جز ہے، علی ایمان کا جز ہے. آپ سلامت ہیں. تو علی پہ لڑنا نہیں، علی کو ماننا ہے. میرے مولا کا نام بجائے تنازع نہ بناؤ، بجائے محبت بناؤ. علی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، علی کے لیے دست و گریبان نہ ہو جانا، کہیں مولا دونوں پہ نہ ناراض ہو جاؤ. اور میرے مولا نے کہا بھی ہے کہ دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ جو میرے مقام سے جو مجھے خالق نے دیا ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے، جو اس سے گھٹائیں گے وہ بھی ملعون ہیں. اور جو مجھے حد سے، جو میں خود پسند نہیں کرتا، ہائے 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 پسند نہیں کرتا، جو ایسا کلمہ کہیں گے میری کل بھی تلوار تھی، ان کی گردنوں کے لیے آج بھی تلوار ہے. لو سنو جملہ کہ جو ان 14 کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی. ہاتھ بلند کرو. جو ان 14 کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی، جو ان 14 کو خدا کہے وہ بھی لعنتی. جی
سلامت رہو حیدری جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مرتضیٰ کی رسائی ہے جہاں جہاں تک اس کی اللہ ہونے کی حکومت ہے وہاں وہاں تک علی کی ولی ہونے کی حکومت ہے مولا سلام قرآن کا شروع دیا امام زمانہ بلندر صلوات میں بسم اللہ کہا کوئی نہیں سلیمان کہتے نہیں مار سکتے ہو کہا نہیں آپ نے اپنی ابا کو سنبھالا آئے ابو طالب کے لال نے دیکھ کے کہا پھر کیا رپورٹ ہے فرمایا یا علی پھنس گئے ہیں پھر پھنس گئے ہیں اسلام کو پھر چیلنج ہو گیا غیر مسلم بھی دیکھ رہے ایک شرابی پکڑا گیا ہے مگر وہ شرابی کوئی عوامی آدمی نہیں ہے وہ کوئی عام پبلک میں سے نہیں ہے ہاں وہ تو حکومت سے ہے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا آدمی ہے اور اس نے پیے شراب حاکم نے کہے کوڑے مارو اس نے کہا آؤ مارو مگر وہ ہاتھ مجھے لگائے جس نے خود کبھی نہ پیو مولا فرماتے ہوئے کہ حسن آؤ بسم اللہ آؤ بیٹا حسن دربار میں آئے ملزم بھی کھڑا ہے سینہ تان کے کہ کوئی نہیں مارے گا اب جب علی کو دیکھا وہی جو سینہ تان کے کھڑا تھا علی کی محبت اتنی آسان نہیں ہے علی کی محبت کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے ہاں سوٹے بھی لگاؤ اور کہو محبی علی کے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ ایک ظرف میں نجاست اور طہارت اکٹھی نہیں ہو سکتی جہاں نجاست ہو وہاں طہارت نہیں ہوتی جہاں طہارت ہو وہاں نجاست نہیں ہوتی جاگو یا علی کے بعد ساتھ جھک گیا علی فرماتے ہیں یمنا خطاب تو نے حد جاری کی ہاں مولا ہاں یا علی امام فرماتے ہیں حد میں خود علی جاری کروں گا بڑا بریک جملہ ہے نکتہ ہے اگر سمجھ جاؤ یا علی صدا دلوا دے حد کو خود جاری کر لے مولا فرماتے ہیں کسی ایسے کی جاری کی حد قابل عمل نہیں ہوتی جو خود اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہے علی نے بھرے دربار میں کہا حد جاری میں کروں گا کوڑے میرا بیٹا حسن مارے گا فضائل کے آخری جملے ہیں جاگنا میرے مولا نے حد جاری کی امام حسن نے کوڑا لیا ہاتھ میں لہرایا دستور ہے کہ ایک امام کی امامت کے دور میں دوسرا امام خطبہ نہیں دیتا توجہ فرما رہے ہیں کوئی خطبہ امام نہیں دیتا جس کا دور امامت جاری ہو اس کی موجودگی میں دوسرا امام تو ہوتا ہے مگر امامت کو جاری نہیں کرتا توجہ فرما رہے ہیں خطبہ نہیں دیتا اب پہلی بار امام حسن مجتبیٰ نے بابا کے حکم پر
علی نے کہا حسن کوڑے بیمار
اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ساری تیاری مکمل ہوئی، امام آئے، حلوہ تیار کر لیا اپنے لال کو۔ ہاں مولا، کہا عباس قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرو، اپنے شاگرد کو گھوڑے پہ سوار کرو، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، دعا مانگا کر کوئی اس عمر میں یتیم نہ ہو، اور اگر یتیم ہو جائے نا تو عزادارو پھر پردیس میں نہ ہو، اگر پردیس میں چلا جائے تو عزادارو دعا کرو پھر پیاسا نہ ہو۔ پیاسا شہزادہ حضرت عباس نے گھوڑے پہ سوار کروایا۔ شہزادہ اتنا کم سن تھا کہ وفا کے بادشاہ کو رکابیں کاٹ کا چھوٹی کر کے قاسم کے قدم رکھنے پڑے۔ میں نے جس سال کربلا میں محرم پڑھا تھا، مجھے کربلا کے کریم کی قسم ہے، میں نے شہزادے کی وہاں جب وہ شبی آئی نا گھوڑے پہ اور اس نے امام کے روضے کی طرف کیا سلام، مجھے یوں لگا جیسے امام کا روضہ ہل رہا ہے، آواز ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزادہ و شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پھر خیام کی طرف سلام کیا۔ علامہ دربندی فرماتے قاسم تو نہ نکلا، ایسے لگا جیسے کسی جوان کا جنازہ جا رہا، ہر خیمے سے غلام کی آواز آئی۔ گھوڑا چلا مقتل کی طرف، میں بالکل منزل کے قریب آ گیا۔ ادھر گھوڑا کربلا کی طرف، قاسم کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر قاسم پر، فضا کی نظر حسین پر، اور قاسم کی ماں کی نظر فضا پر۔ ام فروا مصلی پہ بیٹھی اور کہہ رہی ہے بیبیوں میرا یتیم جا رہا ہے، دعا کرنا۔ حسین ریت کے ٹیلے پہ دیکھ رہے کہ میرے بھائی حسن کی نشانی جا رہا ہے۔ عزادہ اور فضا در خیمہ پہ دیکھ رہی ہے کہ حسین کیسے جائے گا اپنے بھائی کے یتیم کی لاش پر۔ رونے والوں شہزادے نے میدان میں جا کر وہ شجاعت کے جوہر دکھلائے کہ کوفی کہنے لگے حیدر آ گیا ہے، کسی نے کہا جعفر تیار آ گیا ہے، کسی نے کہا خود علی لڑ رہا ہے۔ شہزادہ حسن کے لال نے کوفی اور شامیوں کو فنار کیا، ادھر سے مڑ کر دیکھا کہ چچا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، گھوڑے کی لگام کو پھیر کر چچا کی طرف روک کر کے کہا چچا اپنے بھائی کی یاد دیکھ، چچا اپنے بھائی کی یاد دیکھ، دیکھ میں نے میدان سے کوفی اور شامی ہٹا دیے ہیں۔ اور شہزادہ گھوڑا آگے دوڑا کے کہتا تھا بے حیاؤ، تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے، اگر ہمیں زمانے کا امام اجازت دیتا اور میرا بھائی اکبر بھی ساتھ آتا ہم میدان خالی کروا لیتے۔ حسین کی آواز آئی بیٹا قاسم مقصد شہادت ہے۔ اجرکم من اللہ کہ اتنے میں دونوں طرف سے تینوں کی بارش شروع ہوئی کہ ایک ظالم کا نیزہ شہزادہ کے سر پہ لگا۔ علامہ دربندی فرماتے قاسم کا سر اتنا زخمی ہوا کہ یوں لگ رہا تھا کہ ایک حصہ گرنے والا، رونے والے عزادہ اور پھر ایک ظالم نے تیر مارا، شہزادے کے سر پہ لگا، دوسرا گردن پہ لگا، تیر لگتے گئے کہ اچانک فروا کے لال نے زین چھوڑی۔ جب زین چھوڑی ہے نا تو ساری رات کہہ رہی تھی قاسم میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ شہزادے نے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا اماں میرا سلام ہو، اور اماں اب تو ماتم کرنا، اب تو راضی ہے نا۔ عزادہ رو ادھر امام نے جب یہ منظر دیکھا حسین کی دستار کھلی، فضا کے ساتھ سے چادر گری، ام فروا مصلی پہ گری، کہا اماں فضا کیا ہوا؟ کہا اللہ جانے حسین کی دستار کے پیچ کھل گئے۔ اجرکم من اللہ۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں حسین قاسم کی لاش کی طرف دوڑے، مگر یہ کائنات کا واحد مظلوم اور مقتول ہے کہ جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، ابھی سانسیں باقی تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، رونے والے عزادہ۔ امام نے تلوار سے گھوڑوں کو ہٹایا، آواز دی اینا اینا ابن قاسم، اوہ میرا لال قاسم کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔
امام نے پھر کہا قاسم تجھے زمانے کا امام بلا رہا۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں 38 مقامات سے لاش کے ٹکڑے بلند ہوئے، ہر ٹکڑے سے وعدہ ماتم کرنا، اور میرا غریب چچا میرا سلام، اور میرا مظلوم چچا میرا سلام۔ امام نے لاش کے ٹکڑے چننے شروع کیے، جیسے اجڑے ہوئے باغ کے مالی پھول چنتا ہے، حسین ٹکڑے چن کے لاش اٹھانا چاہتے ہیں دادارو، حسین لاش اٹھانا چاہتے ہیں، نظر یمیناً و شمالاً، لاش کی گٹھڑی ہے، دائیں بائیں دیکھا، کہا بھیا حسن ذرا کربلا میں آؤ، دیکھ میں حسین کس کس کا لاشا اٹھا رہا ہوں۔ دادارو قریب سے آواز آئی، بھیا حسین، میں قاسم کے گرتے ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بس آخری جملہ، حسین نے گٹھڑی اس قاسم کی لاش کی اپنی پشت پر رکھی، خیام کی طرف آئے۔ جو ماں انتظار میں تھی نا کہ میرے بیٹے کی لاش آئے گی، جب حسین کے ہاتھ خالی دیکھے نا، گٹھڑی پشت پر دیکھی، رو کے کہتی ہے مولا کیا میرے یتیم نے وفا نہیں کی؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، آخری جملہ، کیا میرے یتیم نے وفا نہیں کی ہے؟ رونے والوں حسین کہتے فرما جیسی تیرے یتیم نے وفا کی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بیٹے کا لاشا حسین نے گٹھڑی رکھی، فرما نے ٹکڑے اٹھانے شروع کیے، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے کہہ دیا میرا یتیم، میرا یتیم قاسم۔